إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے. 8 یا 10 سال بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ حکم ملتا ہے کہ اے موسیٰ، جہاں سے نکلے تھے، جہاں سے ہجرت کی تھی، وہاں واپس آ جاؤ، وہاں لوٹ آؤ. واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا ہے. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. ان دونوں آیتوں سے یہ واضح ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو جو مشن دے کر اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کرنی ہے، اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے، وہاں پر وقت کی حکومت کو، وقت کے حاکم کو، حکمران کو بھی یہ دعوت پیش کرنی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ہیں وہ سب کے لیے یکساں طور پر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حکومت وقت، ارباب اقتدار، ارباب اختیار اس سے مستثنا ہے، اس سے ماوراء ہے کہ انہیں چھوٹ دے دی گئی، انہیں آزادی دے دی گئی کہ چونکہ ان کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے،
اختیار ہے، لہذا وہ جو چاہیں کریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، بڑی سرکشی کی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ دعوت کا میدان ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اسے نرمی سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس سے بڑا طاغوت اور اس سے بڑا کافر روئے زمین پر اور کوئی نہیں۔ فرعون سے بڑا طاغوت اور فرعون سے بڑا کافر روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ثابت میں یہ بات بھی ہے کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن اسلوب دعوت یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو شائستہ لب و لہجے میں نرمی والی گفتگو کرنی ہے، نرم گفتگو کرنی ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، دونوں کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اے ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک بیان ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تو وہ قتل ہو گیا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تب یہ منصوبے بنائے جا رہے تھے کہ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں پڑ نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی، قال لا تخافا، تم مطلقاً خوف نہ کرو، اننی معکما اسمع و ارا، میں اللہ تبارک و تعالی بے شک تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تمہیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ساتھ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لائق ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، چار اعتبارات سے: علم، قدرت، سمع اور بصر۔ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالی کا علم۔ لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں، مطلقاً خوف نہ کرو، اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، تم اس کے پاس جا کر کہو، فرعون کے پاس جا کر کہو ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تو تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔
انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. دیکھیں وقت کی حکومت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ دعوت دی جا رہی ہے وقت کے حکمران کو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اے حکمرانوں تمہیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا طاغوت نہ بنو، طاغوت نہ بنو، اللہ کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کرو. تم خود بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دو. جو نظام زندگی اور جو قانون حیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، تم خود بھی اس کی پیروی کرو اور اللہ کے بندوں سے بھی کہو کہ وہ اس کی پیروی کریں. والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. ہماری طرف اس بات کی وحی کر دی گئی ہے کہ ان العذاب على من كذب وتولى، جو جھٹلائے گا، روگردانی کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے عذاب ہے. لہذا اے فرعون انکار حق سے باز آ جا اور اس دعوت کو قبول کر لے. قال فمن ربكما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون کہنے لگا کیا ہم نے اے موسیٰ تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ اپنے ہاں نہیں پالا تھا، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون اس دعوت کے اوپر غور کرتا. الٹا فرعون نے کیا کیا؟ اس دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کی بجائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر اور تنقیص شروع کر دی. تحقیر اور تنقیص شروع کر دی. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی چھوٹا ان کی نظر میں جو چھوٹا ہو، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا چہرہ گرد آلود ہو اور جس کے بال بڑا گندا حال ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، لیکن ہے اللہ کا ولی، ہے اللہ کا دوست، ہے توحید والا، سنت کی پابندی کرنے والا. مدفوع بالابواب، لوگوں کے دروازوں پر جائے تو لوگ دروازے بند کر لے، اسے دھکے دے، کوئی اس کے لیے اپنے دروازے نہ کھولے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن یہ اتنا نیک، اتنا پارسا، اتنا متقی اور پرہیزگار ہے کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالی پر قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیز شروع سے چلی آ رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بابا جان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں یہ اعزاز بخشا کہ تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ. تمام فرشتے جھک گئے تھے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتے جھک گئے الا ابلیس، لیکن ابلیس نہیں جھکا تھا. استکبر، اس نے تکبر کیا. یہ بڑا پن، غرور، خود پسندی، میں جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، یہی چیز فرعون کے اندر بھی آ گئی، جس کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے. بلکہ آپ حیران ہو گئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر تو یہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين. فرعون اپنی قوم میں منادی کرواتا ہے اور کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا پورے مصر کا کنٹرول، حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے؟
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ غور کیجیے، ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، کیونکہ فرعون نے جب ابھی یہ چھوٹے تھے انہیں گود لیا تھا، پرورش ہو رہی تھی فرعون کے محل میں، تب اس نے دو چیزیں منگوائی تھی امتحان لینے کے لیے، ایک طرف چمکتا ہوا سونا تھا اور دوسری طرف آگ تھی۔ فیصلہ اس نے یہ سنایا کہ اگر یہ بچہ کوئلہ پکڑتا ہے تو یہ میرے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، تب یہ بچہ وہ بچہ نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا جو میری حکومت اور سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، اور اگر اس نے چمکتی ہوئی چیز کو پکڑ لیا تو پھر یہ وہی بچہ ہوگا اور ہم اسے قتل کروا دیں گے۔ قریب تھا کہ وہ اپنا ہاتھ چمکتی ہوئی چیز کی طرف بڑھا لیتے، اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سونے کی جانب سے چمکتی ہوئی چیز کی طرف سے ہٹا کر کوئلے کی طرف بڑھا دیا، تب انہوں نے دہکتا ہوا انگارہ لیا اور اسے زبان پر رکھا، تب سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ تو فرعون کیا کہتا ہے، کیا میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف صاف بول بھی نہیں سکتا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا آج یہ جراثیم موجود ہیں ہماری قوم کے اندر کہ نہیں؟ تھوڑی سی انگلش بولنی آ جائے تو علماء کی بے ادبی کرتے ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو تو انگلش نہیں آتی، ان کو تو انگریزی بولنا نہیں آتی۔ استغفر اللہ، آپ کو اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے فلاں ڈگری لے لی، فلاں ڈگری لے لی، اور آپ علماء کی تنقیص کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، انہیں بے توقیر سمجھتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ ان کے پاس یہ ڈگریاں نہیں ہیں، انہیں انگریزی بولنے نہیں آتی، اور چونکہ آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات پہ دکھ نہیں ہے کہ آپ اتنے مسکین ہو چکے ہیں، یتیم ہو چکے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان تمام واقعات میں بہت سارے دروس و اسباق ہیں، جن میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے علماء کو حقیر نہیں سمجھنا، اپنا ملازم نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے سروں کا تاج سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے ان میں غلطیاں ہیں، بے عیب ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، عیبوں سے پاک ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، معصوم من الخطا اللہ کے نبی ہوتے ہیں، باقی جتنے بھی امتی ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جو ہمیں اللہ کا دین بتاتا ہے، جنت کی باتیں بتاتا ہے، دوزخ سے ڈراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبریاں سناتا ہے، اللہ کے عذابات سے اور اس کی وعیدوں سے آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں، اس کی جوتیاں سیدھی کریں، اس کی خدمت کریں جتنی ہو سکتی ہے، اس سے دعائیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فرعون نے یہ انداز اختیار کیا، حقیر سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں عزت دار ہوں، یہ بے توقیر ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو اس نے احسانات جتلانے شروع کر دیا، موسیٰ کیا تم وہی نہیں ہو جو ہماری گود میں ہمارے گھر میں پلے بڑے ہو، آج تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو، آج تم ہمیں سمجھانے آ گئے ہو، ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، تمہیں چاہیے کہ ہمارے آگے جھک جاؤ، تم ہمیں جھکنے کا حکم دے رہے ہو، کسی اور کے آگے جھکنے کا حکم دے رہے ہو، ایک ایسی ہستی جسے دیکھا نہیں کسی نے، جبکہ میں تو سب کے سامنے موجود ہوں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا یہ جو وقت کا حاکم ہے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہے، تو کافروں میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ کہ جو نہ بات مانے اس کو کافر ڈکلیئر کر دو، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دو، اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دو۔
یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی اور موت کے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم کافروں میں سے، ناشکروں میں سے۔ قَالَ فَعِلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی میرا ارادہ نہیں تھا اسے قتل کرنے کا، میں تو ان دونوں آدمیوں کے درمیان صلح کروانا چاہ رہا تھا، مجبوراً میں نے اسے ایک موقع رسید کیا تو وہ ڈھیر ہو گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرَائِيلَ، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ بنو اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، کیا یہی تم نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر؟ قال فرعون وما رب العالمین، اب مکالمہ شروع ہوتا ہے، 1 to 1، فیس ٹو فیس، ترکی بترکی۔ وقت کا حاکم ہے، حکمران ہے، اس کے دربار میں پہنچ چکے ہیں اور اسے دعوت دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ دعوت حکمرانوں کو دینا یہ بہت ضروری ہے۔ حکومت وقت کو اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام دینا اور پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے، خط بھی لکھے، یہ نہیں کہ مسجد بنا لی، مسجد نبوی، اور بس جو مسجد میں آ جاتا آپ اسے تبلیغ کرتے تھے، اللہ اللہ خیر صلی، کوئی مانے نہ مانے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی ریاست قائم کی، اسلامی فلاحی ریاست تشکیل دی ہے۔ دین اسلام پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ پڑھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی مشن لے کر اٹھے تھے۔ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیل چکا تھا، طاغوت کا خاتمہ ہو چکا تھا، جزیرۃ العرب مشرکین سے پاک کر دیا گیا تھا، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال باہر پھینکو۔ تو اسلام پھلنے اور پھیلنے کے لیے آیا ہے، سمٹنے کے لیے نہیں آیا، اور اسلام کی فطرت یہ ہے اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب بات شروع ہوتی ہے، دربار سجا ہوا ہے، وزیر بھی موجود ہے، مشیر بھی موجود ہے، اور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، یہ جتنے عہدے جدید زبان میں آپ ذکر کرتے ہیں یہ سارے وہاں پر موجود ہیں، اور فرعون اپنے تخت پر براجمان ہے اور بڑے تکبر اور فرعونیت کے ساتھ، رعونت کے ساتھ پوچھتا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، اے موسیٰ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تمام جہانوں کا پروردگار کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ اے فرعون تو مصر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں موجود ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور صرف یہ پہلی زمین ہی نہیں بلکہ اس کے نیچے اللہ اکبر زمینیں 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، پھر زمینیں ہی نہیں بلکہ آسمان بھی ہیں، پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر 5واں ہے، پھر چھٹا ہے، پھر 7واں ہے، 7ویں کے اوپر سمندر ہے، سمندر سے اوپر 500 سال کی مسافت کے بقدر اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے، اور یہ کتاب لا ریب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں جس میں ادنا سا بھی شک شبہ نہیں پایا جاتا، جس کتاب کو پڑھ کر بڑے بڑے کافر آج مسلمان ہو رہے ہیں۔
بڑے بڑے کفار اور مشرکین کے جو پروفیسرز ہیں جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے، وہ اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اسلام پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہاں ایک وقت تھا فرعون نے دبا کے رکھا ہوا تھا موسویوں کو، بنو اسرائیل کو، لیکن جب انہوں نے ایمان اور توحید کے تقاضے پورے کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے موسویوں کو فرعونیوں سے نجات دی، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں عاشوراء کو 10 محرم کو روزہ رکھا، روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا کہ الحمدللہ ایک وقت آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فتح اور نصرت کے وعدے پورے کر دکھائے، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آج بھی اللہ وہی اللہ ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو فرعونیوں سے نجات دی۔ آج بھی اللہ وہی اللہ ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر میں مدد فرمائی، جنگ احد میں مدد فرمائی، جنگ خندق میں مدد فرمائی، جنگ تبوک میں مدد فرمائی۔ آج بھی اللہ وہی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لهم المنصورون۔ ٹھیک ہے، سختیاں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو اللہ کے بندے دین اسلام پر توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، بالآخر اللہ تبارک و تعالی انہیں حکومت بھی دیتا ہے، اقتدار بھی دیتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر چکا ہے کہ انہیں ضرور حکومت کا، بادشاہت کا خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، خلافت بادشاہت عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ اور یقیناً وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہاں، ان کے خوف و خطر کو امن و امان سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت میں میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ کفر کریں تو وہ یقیناً فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون پوچھ رہا ہے، اے موسیٰ بتاؤ رب العالمین کون ہے؟ رب اعلیٰ تو میں ہوں، تم کہتے ہو کہ رب العالمین کوئی اور ہے، کون ہے وہ رب العالمین؟ کیا جواب دیا؟ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ فرعون تو اتنا بے بس بے کس مجبور ہے، کمزور ہے، ضعیف و ناتواں ہے کہ تیرے جسم کے اوپر ایک بال اگر سفید ہو جائے تو اسے دوبارہ سیاہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کالا خضاب لگانا ہے یہ کس کی سنت ہے؟ فرعون کی سنت ہے۔ فرعون نے جادوگروں کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، اور اسی طرح جب اس کے بال سفید ہو گئے تو کالا سیاہ خضاب لگا لگا کے تاکہ میں جوان نظر آؤں، کوئی مجھے بوڑھا نہ کہے، تاکہ میرا رعب اور دبدبہ لوگوں کے اوپر قائم دائم رہے، برقرار رہے، لوگ میرے سے ڈرتے رہیں، میرے آگے جھکتے رہیں، میری حکومت سے بغاوت نہ کریں۔ تو سب سے پہلے فرعون نے یہ سنت جاری کی تھی
یہ طریقہ جاری کیا تھا بالوں کو سیاہ خضاب لگانے کا، اور جادوئی طریقے سے وہ اپنی حکومت کو چلانے کی ناکام کوشش کیا کرتا تھا۔ موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب اللہ رب العالمین ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ قال لمن حوله ولا تستمعون، اب فرعون نے طنز و تشنیع اور طعنہ زنی شروع کر دی، طنزیہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے ارد گرد جو لوگ موجود تھے ان سے کہتا ہے کیا تم سن نہیں رہے ہو یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ رب العالمین وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمام تمہارے آباء و اجداد آج تک دنیا میں جتنے بھی انسان آ چکے ہیں، جنات آ چکے ہیں، ان کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ جو سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، سب کو پلاتا ہے خود نہیں پیتا۔ کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر 850 ارب انسانوں کو ایک ہی وقت میں کھانا کھلا سکتا ہے تو مائی کا لال سامنے آئے۔ آج تو ہے بھی میڈیا کا لوگ، بڑے سے بڑا بل گیٹس ہو، برونائی ہو، یا بڑے سے بڑے جتنے بھی نام لے لیجئے، وہ کسی شخصیت کے ہوں یا حکومت ملک کے کارندے ہوں، اللہ کی قسم ایک ہی وقت میں ان تمام انسانوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ایک ہی وقت میں سب کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ کتنی بڑی حقیقت بیان کی کہ تمہارا پروردگار، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں ایک، اپنی صفات میں ایک، اپنے افعال میں ایک، اپنے اختیارات میں ایک، اپنے حقوق میں ایک۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر، ہم نوا، ہم شریک، ہم اللہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، اگر تمہارے جن و بشر سب کے سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی مانگ، اپنی اپنی تمنا، اپنی اپنی آرزو اور خواہش میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھتا چلا جائے، رکھتا چلا جائے، رکھتا چلا جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کے در و دیوار تک آنے والے تمام انسان، تمام جنات ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی ڈیمانڈ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھتا چلا جائے، رکھتا چلا جائے، رکھتا چلا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی تمنا، خواہش اور آرزو کے مطابق نوازتا چلا جائے، عطا کرتا چلا جائے، دیتا چلا جائے، تو ہر ایک کو اس کی تمنا، خواہش اور آرزو کے مطابق دے دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر کے بہتے ہوئے رواں دواں پانی میں ڈبو کر نکالنے سے واقع ہو جاتی ہے۔
بہت بڑا سمندر ہو، اس میں اگر ایک سوئی ڈبو کر نکالی جائے تو ایک قطرہ سمندر کے پانی سے کم ہو گیا نا، لیکن اس ایک قطرے کی سمندر کے پانی میں کیا حیثیت ہے، اور بالآخر یہ قطرہ بھی سمندر کے پانی میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا تعارف۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے نا، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا کہ اگر ہم دین پر چلیں گے، دین پر عمل کریں گے، اللہ کی توحید کے تقاضے پورے کریں گے، وقت کے طاغوت سے ٹکرائیں گے، اسلام کی سربلندی کے لیے عمل کریں گے، تو پھر ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ ہمارا ملک کیسے چلے گا؟ ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارے بچے کیسے کھائیں گے پیئیں گے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ پھر وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، جس کے خزانے بھرپور ہیں۔ اللہ اکبر، لاؤ ایسا کوئی حکمران پیش کرو۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، اسلامی فتوحات ہو چکی ہیں اور فتوحات کا دائرہ کار پھیل چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت بغیر کسی حساب کے ہاتھ بھر بھر کے تقسیم کر رہے ہیں۔ سونا اتنا تم لے جاؤ، اتنا تم لے جاؤ، اتنا تم لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے معیشت کو بھی الحمدللہ مستحکم بنا دیا، ملک بھی مستحکم ہوا، معیشت بھی مستحکم ہوئی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی توحید کو سمجھنے سے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے۔ اور یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو پیش کر رہے ہیں بھرے دربار میں۔ وقت کا بادشاہ ہے، فرعون ہے، بڑا ظالم ہے، اقتدار حکومت اس کے پاس ہے، اسباب و وسائل اس کے پاس ہے، پوری قوم کو اس نے غلام بنا رکھا ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن سارا فائدہ فرعون حاصل کر رہا ہے۔ اور دعوت دی جا رہی ہے، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار اللہ رب العالمین ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ مجنون پاگل اور دیوانے کو کہتے ہیں۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ کس سے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون یہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس حکومت ہے، اسے کرسی کا غرور ہے، کرسی کا، حکومت کا غرور ہے، اقتدار کا نشہ چلا ہوا اس کے اوپر۔ یہ سارے نشے اتر جاتے ہیں جب انسان تھوڑا سا بیمار ہو جائے، بستر پر لیٹ جائے اور اس کا رنگ زرد پڑ جائے، پیلا پڑ جائے، اللہ کی قسم سارے نشے اتر جاتے ہیں۔ پھر انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ جو اس نے ظلم کیا ہوتا ہے نا، لوگوں کی بد دعائیں اور ہائے لگی ہوتی ہے، اس کو موت مانگتا ہے، اللہ کی قسم موت نہیں آتی اس کو۔ روس کا بادشاہ خروشیف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک وقت میں کہتا ہے کوئی رب نہیں، اور اگر تھا بھی تو میں نے جنگی طیارے اوپر آسمان میں بلندیوں پر بھیجے تھے، انہوں نے خوب بمباری کی ہے، فائرنگ کی ہے، اس کو مار کر آ گئے۔ اس کی بیٹی بھاگ کے لندن چلی گئی تھی، اس نے آرٹیکل لکھا، 2.5 سال بستر مرگ پہ تڑپتا رہا، موت مانگتا رہا، موت نہیں آتی تھی اس کو۔ ڈاکٹر حیران کون کون سی بیماریاں نہ جانے اسے لگی۔ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر یہ جو گردنیں ہیں نا جن میں سریا ہے، تکبر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان گردنوں کو زمین کے ساتھ لگانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے الکبر ازاری والعظمۃ ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر پر ہاتھ ڈالے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تحریم النار، منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دوں گا، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون اپنے نشتر پھینک رہا ہے، اپنے تیر چلا رہا ہے، تنزیہ گفتگو کر رہا ہے، طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی باتوں سے بے نیاز، بے پرواہ اپنی دعوت جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اللہ رب العالمین ہی مشرق و مغرب کا رب ہے، اور ان تمام کے درمیان، مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔
قال فرعون کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. سن لے بہت ہو گیا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا، میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، میں تیری آزادی چھین لوں گا، میں تجھے سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گا، میں تجھے گم کر دوں گا، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تو کہاں گیا. دھمکی آمیز انداز اختیار کرتا ہے فرعون. قال اولو جئتک بشیء مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں. قال فأت به ان كنت من الصادقین. فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین. آپ نے اسی وقت اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اسدھا بن گئی. ونزع يده اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا، سفید چمکیلا نظر آنے لگا. گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. یہ دو معجزے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون نے اپنی بہت زیادہ انسلٹ محسوس کی. اب اس نے اعلان کروا دیا بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے جادوگر پوری دنیا میں عام اعلان کر دیا جائے، جتنی جلدی ہو سکے میرے دربار میں اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ دربار سجتا ہے، جادوگر آتے ہیں، اپنے جادوئی کرتب پیش کرتے ہیں. پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل ہم آئندہ جمعۃ المبارک بیان کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اسلام ہی پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے. یہی جنت کا راستہ ہے، اسلام یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قرآن مجید میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر، مذہب لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو اس سے وہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ رب العالمین کے سامنے. اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے. یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اے اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی ہے. اے اللہ تو نے مجھے یہ جسم عطا کیا ہے. اے اللہ تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. یا اللہ تو نے مجھے ماں باپ عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، بیوی بچے عطا کیے، دولت عطا کی ہے، حکومت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، شہرت عطا کی ہے. جو بھی نعمت ہے یا اللہ وہ تیری طرف سے ہے. یا اللہ میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا تیرا بندہ بن کر زندہ رہوں گا، اور جب موت آئے گی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی جان تیرے سپرد اس حال میں کروں کہ میں تیرا مسلمان بندہ ہوں. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اسلام کی بہترین تعریف کی ہے، بہترین ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے گویا کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو. فرمایا دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے جنت ہے، وہ آزاد ہے، وہ جو مرضی چاہے کرے، جدھر مرضی چاہے آئے جائے. وہ کافر جو ہے وہ تو آزاد ہے، عیاش ہے. لیکن جو مومن ہے نا، مومن اس کی گردن میں پٹا ہے اللہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا. جو مومن ہے، مسلم ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے کا پابند ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. اور جو قیدی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزتوں سے ہمکنار فرمائے. آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں بخوبی اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی. قیدی
جیل میں ہوتے ہوئے، قید میں ہوتے ہوئے، پس دیوار زنداں ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے نہ کہیں آ سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کسی سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں عزتوں سے ہمکنار فرمائے۔ قیدی جو ہوتا ہے نا، قیدی، وہ اپنی مرضی سے باتھ روم بھی نہیں جا سکتا قضاء حاجت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ قیدی ہے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، وہ قید میں ہے، وہ جیل میں ہے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ جب تک دنیا میں ہو اپنے آپ کو پابند سمجھو ان تعلیمات کا اور ان پابندیوں کا جو تمہارے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر لگا دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا تھا، یہی ہمیں تربیت دینے کے لیے، فجر کی اذان سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ کیوں جی؟ ہم نے کچھ کھایا، کچھ پیا؟ نہیں، ہم کھانے سے بھی دور رہے، پینے سے بھی دور رہے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی دور رہے۔ اب آپ بتاؤ، سوچو، کیا کھانا پینا بیوی کوئی حرام چیزیں؟ حلال ہے، لیکن ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے تو اللہ رب العالمین کے حکم پر تم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا۔ اس کا فلسفہ کیا تھا کہ جب اللہ کا حکم مان کر تم الحمدللہ اس قابل ہو گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تم حلال چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حرام بھی چھوڑ دو۔ یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا۔ ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ سود حرام ہے، حرام ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے سود کا ایک لقمہ نہیں کھانا ہے انشاءاللہ۔ عوام بھی ڈٹ جائے، حکومت بھی ڈٹ جائے، سچی توبہ کرے۔ شرک حرام ہے، ہم نے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی عوام کو بچانا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا، اگر میرے پاس روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آ جاؤ، شرط یہ ہے کہ تمہارے گناہوں میں شرک کا گناہ نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل فرما دوں گا۔ توحید کی برکتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور اگر تم اتنی نیکیاں لے کر آتے ہو کہ تمہاری نیکیاں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو جاتی ہیں، لیکن تمہاری نیکیوں میں شرک کی نحوست ہے، تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر کے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ ڈرایا بھی گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بستی پر آپ کا گزر ہوا، وہاں پر ایک غلام مل گیا آپ کو راستے میں، راہ چلتے ہوئے۔ پہلے کسی دور میں یہ غلام تھا، بعد میں اسے آزاد کر دیا گیا۔ کہتا ہے کھجوریں کھا لیجیے۔ آپ نے اس وقت تو کھجوریں کھا لی، تناول فرما لی۔ بعد میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح، کھجوریں کہاں سے لے کر آئے ہو، کیسے کمائی ہیں تم نے؟ تو کہنے لگا وہ غلام کہ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، وہاں پہ ایک عورت پریگننٹ تھی، پریگننسی اس کی چل رہی تھی، حاملہ تھی۔ میں نے کہا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ دن گزرتے چلے گئے، میں نے ایسے ہی نجومیت کی تھی، کہانت کی تھی۔ تو آج اس کے شوہر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا وہ جو تم نے کہانت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، واقعی لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے خوش ہو کر مجھے کچھ رقم دی اور یہ کھجوریں دی۔ یہ وہ کھجوریں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اپنے حلق میں داخل کی، آنکھیں ابل پڑتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جب تک قے کر کے اپنے معدے سے ان کھجوروں کو نکال باہر نہیں پھینکا، اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے حلوان الکاہن خبیث، کاہن کی کمائی خبیث ہے، حرام ہے۔ تو میں کیسے کاہن کی کمائی کھا سکتا ہوں؟ یہ حرام ہے اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے معانی اور مفاہیم ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا امتحان ہے، زندگی کے کتنے سال گزر چکے، آگے پتہ نہیں کتنے سال، تھوڑا سا وقت رہ گیا، یہ بھی گزر جائیں گے، بڑی تیزی سے گزر جائیں گے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے دنیا میں ہزار سال زندگی گزاری ہوگی، اور جب ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو، قرآن مجید 3 مختلف مقامات پر اس کے جوابات دیتا ہے۔ کچھ
کچھ کہیں گے ہم ایک دن رہے، کچھ کہیں گے ہم ایک صبح یا ایک شام رہے، اور کچھ کہیں گے ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی رہ کر آئے۔ 1000 سال دنیا میں زندگی پائی، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، یا جنت میں یا دوزخ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ اور اچھی صفات نصیب فرمائے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، اور جہنمیوں دوزخیوں والے برے فاسد عقائد سے، باطل افکار و نظریات سے اور بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وقت نکال کر قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنت میں لے جانے والا عقیدہ کون سا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، اور جہنم دوزخ میں لے جانے والے عقائد اور برے اعمال کون سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین مہینہ جس کے روزے رکھے جائیں رمضان المبارک کے بعد وہ محرم الحرام اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، خوشی منائی کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسمیوں کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا چونکہ اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اہل کتاب، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں دنیا میں زندہ رہا، زندگی نے وفا کی تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، مشن کمپلیٹ ہو گیا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اس فانی دنیا کو خیر بات کہہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس چلے گئے، لیکن یہ کہہ کر گئے ہیں اے میرے صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا، لیکن تمہارے درمیان 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو مضبوطی سے اپنی داڑھوں سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے معاملات آسان فرما، یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ جتنے بھی دکھ بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یا آنے والی ہیں اپنی رحمت سے انہیں ٹال دے، ہم سے دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے فوت شدگان کے حال پہ رحم و کرم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرما، صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، اور جو انہوں نے ہماری بچپن میں تربیت کی ہے انہیں اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرما، اور جو زندہ ہیں تو انہیں صحت و عافیت والی تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل واعرض عن الدين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔